تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ میرا درود لامحدود اس ذات مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محبوب کائنات بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی۔ معزز سامعین اکرام القدر، اللہ جل وعلا کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ آج پھر ہم اللہ اور اس کے محبوب کی پیاری باتیں لے کر سیکھنے اور سمجھنے کا موقع حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی درس حدیث پاک کی نشست میں میرا جو عنوان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی محبوبہ زوجہ ہیں، ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا نے سائل سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ قرآن کو پڑھیں تو اس کی تشریح آپ کو ذات مصطفیٰ میں نظر آئے گی، اور اگر آپ قرآن کا عکس دیکھنا چاہیں، عکس جمیل، تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں نظر آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں آج کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے۔ معزز سامعین، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، اس دور کے لیے میں یوں کہوں گا کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے سمجھنا اور پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ کوئی تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، تو اس کے لیے حضور کے تجارت کے جو اصول ہیں ان کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں یوں کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو عبادت گزار کے لیے عبادت کے سارے طریقے ذات مصطفیٰ سے سیکھنا ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، شریعت کی رہنمائی اس کے لیے نہایت ضروری ہے، لیکن اخلاق مصطفیٰ ایک ایسا عنوان ہے جو کسی ایک فرد کے لیے نہیں، جو کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مقدسہ، حضور کا اخلاق، حضور کا کردار جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا آیا بحیثیت مسلمان ہمارا اخلاق حضور کے اخلاق کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس میں جو آج آپ کے سامنے آج کی اس نشست کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں فتح مکہ کا جو ٹاپک ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کمال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے جمع غفیر کے ساتھ حضور مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لانے لگے، تو ایک مقام ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کو روک دیا۔ حضور نے فرمایا، آرڈر دے دیا سب کو کہ رک جاؤ۔ ساری سواریاں رک گئیں، سارے صحابہ رک گئے۔ اب منتظر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اتر کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ اکرام کو بلایا۔ صحابہ کو بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک گول دائرہ بنا لیا۔
گول دائرے میں حضور اپنے صحابہ کے امراء کھڑے ہو گئے اور باقی صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ سارے گزر جاؤ۔ 1.25 لاکھ صحابہ وہاں سے گزرے۔ جب تھوڑے سے آگے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ اترے ہیں صحابہ کے جرمٹ میں سے آگے گئے ہیں اور وہاں پہ آپ نے گول دائرہ بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں اور تم آ رہے تھے نا، ہم سارے اکٹھے آ رہے تھے، آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، اور اگر ہم جس انداز سے آ رہے تھے وہاں سے گزرتے تو وہ گھوڑوں کے سواریوں کے سموں کے نیچے آ جاتے اور کچلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے اللہ کی مخلوق آئے اور کچلی جائے۔ میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم دنیا کو اسلام کا پرامن ہونا بتانا چاہیں تو یہ سب سے بڑی مثال ہے، سب سے بڑی مثال۔ گو کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ مجھ سے اگر پوچھنا چاہیں کہ وہ کون کون سی ہیں تو میں یوں کہوں گا کہ آپ دیکھیں نا، اسلام کے دور کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ حنین ہوا، جتنے بھی غزوات ہوئے، کچھ سرایہ بھی ہوئے جن پہ صحابہ کرام تشریف لے کر گئے، لیکن آپ جتنی بھی جنگیں ہیں آپ سب کو اٹھائیں، سب کو پڑھیں، سب کو پڑھنے کے بعد ایک بات آپ کے سامنے یہ لازماً آئے گی کہ ان جنگوں کے اندر کسی بھی بزرگ شخص کو قتل نہیں کیا گیا، ان جنگوں میں کسی بھی معصوم بچے کو شہید نہیں کیا گیا، ان جنگوں کے اندر کسی بھی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام جس وقت جنگ کے اوپر جایا کرتے تھے نا تو رسول اللہ علیہ السلام یہ بات باقاعدہ تعلیمات دے کر بھیجا کرتے تھے کہ صحابہ یاد رکھنا، ہم کسی بھی علاقے میں جا کر جہاں بھی جنگ کریں گے کسی بوڑھے کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم جہاں پر بھی جائیں گے ہم نے کسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، ہم کہیں بھی جائیں گے تو ہم کبھی بھی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ آج میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں، لوگ اسلام کے نام پر اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے مسلمانوں کے درمیان جا کر خود کو بلاسٹ کر کے یہ سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات اگر آپ پڑھیں نا تو میں کہتا ہوں پوری دنیا all over the world پوری دنیا کے لیے میسج ہونا چاہیے کہ آپ اسلام کو پڑھیں، آپ اس کی تعلیمات کو سٹڈی کریں، آپ کہیں پہ بھی ظلمن کوئی بھی قتل آپ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جنگ ہوئی تھی، جنگ سے واپس آئے، آ کر ایک واقعہ بیان کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جب جنگ لڑی ہے نا تو جنگ کے دورانیے میں میرا سامنے کافر سے ہوا، یا رسول اللہ میں نے جب اس کے لیے تلوار اٹھائی نا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضور میں نے اس کو چھوڑا تو نہیں ہے، میں نے حضور اس کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، حضور نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ اس نے عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ میں تو یوں سمجھا کہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے شخص بتانا کیا تو اس کے دل کے اندر سے ہو کر آیا تھا؟ کیا اس کے دل کے اندر اترا تھا کہ تجھے پتا چلا کہ یہ دل سے نہیں صرف نوکے زبان سے پڑھ رہا ہے؟ تو اس صحابی کو پشیمانی ہوئی، حضور نے فرمایا تو نے غلط کیا، تجھے نہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اسلام کا امن والا رخ ہے جو ہمیں پوری دنیا کو دکھانا چاہیے، اور یہ حضور کا اخلاق ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وہ مثال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عورت ہے، سر کے اوپر بڑی باریک گٹھڑی اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور مکہ سے باہر جانا چاہتی ہے۔ حضور رستے میں ملے، رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا کہ سر کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے اور یہ مائی اٹھا نہیں پا رہی،
تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا مائی مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ جانا ہے، یہ سامان مجھے دو، میں وہاں پہ چھوڑ آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حضور نے یہ پوچھا ہی نہیں تمہارا مذہب کیا ہے، حضور نے یہ پوچھا ہی نہیں تیرا نظریہ کیا ہے، حضور نے پوچھا ہی نہیں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ آج ہم شاید اس چیز کے اندر آ چکے ہیں کہ ہم اپنے نظریے کے مطابق جو شخص ملتا ہے اس کو ہنس کے ملتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نظریے کا مخالف جو بندہ ہو ہم اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس عورت کا سامان لیا، اس نے کہا میں مکہ سے باہر جانا چاہتی ہوں، حضور نے فرمایا چلو میں وہاں پہ چھوڑ آتا ہوں۔ جا رہے ہیں رستے میں، حضور نے صرف اتنا پوچھا میں بتاؤ کہ خیر سے یہاں سے جا رہی ہو، سامان سارا لیا ہے، لگ ایسے رہا کہ نقل مکانی کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا ہاں بچے میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے پتہ چلا کہ اس نخلستان عرب میں، اس کھجورو کے شہر میں ایک جوان آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، اور جو اس کو دیکھ لیتا ہے، میں نے یہ سنا ہے، وہ مائی کہتی ہے میں نے یہ سنا ہے کہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے دین کو مان لیتا ہے۔ تو میں نے ساری زندگی اپنے آباء و اجداد کے دین کو پڑھا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو مانا، میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے میرے آباء و اجداد کا دین چھوٹ جائے، تو میں اس لیے اس مکہ شہر کو چھوڑ کر باہر جا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام باتیں سنتے رہے، کمال اخلاق ہے حضور کا، پتہ بھی چل گیا کہ اب یہ عورت مجھ سے ہی تنگ آ کر جا رہی ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھائی چل یہ اپنا سامان پکڑ میں واپس جا رہا ہوں، نہ، حضور ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ جب اس نے جہاں پر جانا تھا وہاں پر پہنچے، حضور نے سامان دیا، واپس پلٹنے لگے، تو اس مئی نے کہا بیٹا اپنا نام تو بتا دینا، تو ہے کون، تو کرتا کیا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا میں اس بات کو چھوڑو، کہا نہیں بتاؤ، میں وہاں مکہ شہر کو چھوڑ کر آئی ہوں، تو لوگوں کو جب پتہ چلے گا یہ وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہے تو لوگ شاید مکہ کو برا کہنا چاہیں، تو میں انہیں بتاؤں گی تیرے جیسے اچھے لوگ بھی وہاں پر بستے ہیں۔ تو اس مائی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی جس شخص سے تو تنگ آ کر شہر چھوڑ کر آئی ہے میں وہی محمد ہوں۔ جب یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گئی، کہا بچے تو ہے محمد؟ کہا جی ہاں۔ کہا تیری تعلیمات کیا ہیں؟ کہا میری تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کو مانو، اللہ ایک ہے اس کے سامنے سر بسجود ہو، بتوں کے سامنے اپنے ماتھے نہ ٹیکو، بتوں کو خدا نہ مانو۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، فرمایا کہ یہ تو بات بڑی اچھی ہے، میں آج سے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ اب یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ اب حضور کا کردار ہے۔ راستے میں بڑی باتیں ہوئیں، راستے میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ سنا گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہر موقع پہ حضور نے برداشت کیا۔ تو آئیے فتح مکہ کے حوالے سے میں جو اگلی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اب فتح مکہ ہو چکا، حضور مکہ المکرمہ میں تشریف لا چکے، وہ سارے سرداران قریش حضور کے سامنے کھڑے ہیں، وہ مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ جن کی وجہ سے حضور کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، جنہوں نے اوجریاں حضور کے اوپر پھینکی تھی وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، جن کی وجہ سے شیب ابی طالب میں معصور ہو کر 2 سال تک درختوں کے پتے کھانے پڑے وہ لوگ بھی سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کیا تھا اور لہو لہان کیا تھا وہ بھی کھڑے ہیں، طائف کے بازار میں جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ اب اس سارے ماحول میں حضور علیہ السلام آج فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس وقت دشمن سامنے آ جائے اور دشمن کی ساری قوت جواب دے جائے تو ہوتا کیا ہے، جب دشمن کو دیکھا جائے نا تو بندہ بڑے گھمنڈ اور فخر اور غرور کے ساتھ دشمن کے اوپر جھپٹتا ہے اور اس کو پٹکتا ہے اور تکبر کے ساتھ کہتا ہے کہ آج آیا ہے نا یہ اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس وقت یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ لیکن آئیے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، حضور کے اخلاق سے نور حاصل کرتے ہیں،
حضور علیہ السلام کے اخلاق سے ہم آج فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے ظلموں کی انتہا کر دی تھی، حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں۔ حضور نے خود پوچھا، کہا تم بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو سارے خاموش ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آج تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ محمد تمہاری آزادی کا پروانہ جاری کر رہا ہے، آج کے بعد محمد تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، سب کو تم کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق، یہ حضور علیہ السلام کا کردار۔ اور جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، اس سے پہلے جب حضور کعبۃ اللہ میں آئے تھے تو کعبہ کا کنجی بردار عثمان بن طلحہ، حضور علیہ السلام نے کہا عثمان دروازہ کھولو، میں محمد اندر نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ کے الفاظ کیا تھے؟ محمد اگر میں تمہیں چابی دے دوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا سارے قریشی مر گئے، سارے قریشی مر گئے اگر میں تمہیں چابی دے دوں۔ تو آج اس وقت حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور کعبۃ اللہ کے دروازے پہ پہنچے، کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ بڑے کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے حضور کے پاس ہے، کہا چابی کہاں ہے؟ چابی دی، دروازہ کھلا، حضور اندر تشریف لے گئے، نوافل ادا کیے۔ جب واپس باہر آئے حضور نے دیکھا کہ عثمان بن طلحہ سر جھکائے کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کیا سوچ رہے ہو کہ آج محمد چابی لے کر اپنے کسی غلام کے حوالے کر دے گا اور یہ جو سعادت مجھے ملی ہوئی تھی یہ مجھ سے چلی جائے گی، چھن جائے گی؟ فرمایا آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عثمان یہ لے چابی، حضور نے چابی ہاتھ میں رکھی، مٹھی کو بند کیا۔ حضور نے فرمایا عثمان یہ چابی میں محمد تمہیں دے رہا ہوں اور ساتھ تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اے عثمان قیامت تک تیرے خاندان سے یہ چابی کوئی حاصل نہیں کر سکے گا، یہ قیامت تک تیرے سپرد کر دی۔ اخلاق کا عالم دیکھیں، وہ شخص جس نے کعبۃ اللہ بند کیا، حضور نے کعبۃ اللہ کی چابی اس کے سپرد کر دی اور صرف اس کو نہیں، اس کی نسلوں کے لیے دے دی۔ یہ حضور علیہ السلام کا اخلاق